औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज की ये वीडियो बुर्ज हमल एरीज ख़वातीन व हज़रात के लिए है कि उनका अगस्त 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं और आपके लिए चेंजिंग्स आ रही हैं। ये अगस्त इस दौरान सैटर्न की जो रिजत है उसके भी असरात हुए, बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आएंगी। अगस्त के महीने में आप अपने मकासद के ऊपर भी काम करेंगे, अपनी सोच को भी उजागर करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज है, वो सबसे अहम चीज क्या है, वो है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन। वो चीजें जो लास्ट ईयर अगस्त में आपने की वो दोहराई जाएंगी। चाहे वो गलतियां हैं, अगर आपने उन गलतियों से सबक सीखा और उन गलतियों से सबक सीखने के बाद आपने उनको बेहतर कर लिया, वो सारी चीजें इसमें होती नजर आएंगी। और इस दौरान कुछ नए रिलेशन, तरक्याती मामला जो हैं वो भी होते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको कैरियर्स के ऊपर बताता चलूं कि आपके कैरियर्स के अंदर एक तब्दीली आएगी, एक मोड़ आएगा। उसमें यह भी हो सकता है कि आपकी हौसला अफजाई बढ़ रही हो, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, इंटरव्यूज से जुड़े हुए हैं, नए आइडियाज से जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें मुअस्सर तरीके से होती नजर आएंगी। क्योंकि जो मार्स है, मरीज सियारा जो है, वो जमनाई के अंदर आपको मुतहर्रिक कर सकता है, आपको एक्टिव कर सकता है। तो यहाँ पे आपने इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद जो एक अहम डेट होगी आपकी जहानत के साथ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, वो ये है कि 10 से 25 अगस्त के दरमियान आपको बहुत पुरएतमाद पेशकश मिल सकती हैं कैरियर के हवाले से। तो यहाँ पे कोशिश करें, आपने अपने विनस को सेट करना है। आपका जो विनस है, जैसे ही बुर्ज मीजान में दाखिल होगा तो वहां पे कुछ चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं, कुछ तनाज़ात जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अफ़ाम तफ़हीम के साथ काम करना है। अपने मैटर्स को जो है अफ़ाम तफ़हीम और जो है ना शदीद जज्बाती होना, फौरन से रिप्लाई करना, उससे अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। उसके बाद सेकेंडली जो माली मामला हैं उसमें देखा जाए, अगस्त जो माली मामला के हवाले से सन जो है वो बुर्जसद में रहता है। तो इस दौरान आप तफरी वगैरह इन सारी चीजों के ऊपर अखराजात कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपने अपने अखराजात को मैनेज करना है बड़े एहसन तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो शर्फ मुश्तरी का पीरियड चल रहा है, तो उसके जो मामलात हैं तो उसमें आपको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ हमाकतें कर जाते हैं, अपनी सेविंग को नहीं करते हैं, अयाशियां बढ़ा देते हैं, तो वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मार्स की पोजीशन होगी, जो अपना घर बदलेगा, तो उस दौरान कुछ चीजों के ऊपर, कुछ मामलात के ऊपर वो अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करेगा। वो अलार्मिंग सिचुएशन जो है आपके खानदान से भी हो सकती है, आपको इजाफी तवज्जो भी देना पड़ सकती है, इजाफी एक्सपेंस भी करना पड़ सकता है। तो इन चीजों के ऊपर आपने तवज्जो रखनी है। एरीज खवातीन हज़रात के माली मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन जोश में आई हुई बड़ी खरीदारी वो आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकती है। आपको अपने एक्सपेंसेस को और अपने बजट को, इन सारी चीजों को मैनेज करना है। अगर आप इन चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर जो है मसाइल होंगे, क्योंकि केतु ऑलरेडी बुर्जसद के अंदर है और सन भी वहां पे आएगा, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो इस दौरान कुछ चीजें जो हैं वो जज्बात से जुड़ गए। अगर आप जज्बात से डिसीजन ले रहे हैं तो फिर मसाइल है। जज्बात से बचे, अक्लमंदी और दनाई के साथ फैसला करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत मैटर्स सॉल्व रहेंगे माली तौर पर। उसके बाद जो आपके मोहब्बत के मामला हैं, शादीशुदा जिंदगी है, उसके ऊपर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पे जो सिंगल अफराद हैं उनको थोड़ा सा अपने रिलेशंस के ऊपर तवज्जो देनी है। अगर वो अपने रिलेशंस के ऊपर तवज्जो देते हैं, जागती आंखों से गौर फिक्र करते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप हकीकत को जान लें और आगे का सोचें तो यकीनन कामयाबी है। फिर आप अपने रिलेशंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब 7 अगस्त को विनस ट्रांजिट हो जाएगा
برج میزان کے اندر اپنے گھر کے اندر جائے گا تو وہاں پہ کچھ چیزوں کے اندر جذباتی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، جذباتی ہوتی ہیں، تو اس دوران اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اپنے جذبات کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی کھل کے بات چیز کو سمجھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وینس جو ہے وہ آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ اپنے ریلیشن کو بھی سیو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ برج سرطان کے اندر مارس کا جو ٹرانزٹ ہے، مریخ کا جو داخل ہونا، تو وہ اس چیز کی آپ کو ریپیٹ کرے گا، یاد دلائے گا کہ آپ نے اپنے جذبات اور اپنے احساسیات کو صبر سے آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو صبر سے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے بہت سارے میٹر سالو ہو سکتے ہیں، بہت ساری ایشوز حل ہو سکتی ہیں، اور اس دوران آپ کو اپنے تعلقات کے اندر جو نقطۂ نظر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اسے واضح کرنا ہے، کیونکہ جب بیرونی لوگ آپ کو مشورہ دیں گے، آپ کو رائے دے سکتے ہیں، تو وہ رائے کے اوپر اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسائل کریٹ کر سکتی ہے۔ میں ایریز کو یہی کہوں گا، من کی سوچیں، من سے آگے بڑھے، یقیناً آپ کے میٹرز جو ہیں وہ سالو ہوں گے، فیملی میٹرز جو آپ کے چل رہے ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد خاندانی معاملات جو ہیں، فرینڈ سے جڑے، تو وہاں پہ بھی آپ کو وینس تھوڑا سا سپورٹیو انرجی دے رہا ہے، تو اس دوران آپ کی کچھ چیزیں، سن جب برج سنگلا میں چلا جائے گا تو گھریلو ذمہ داریاں بڑھنے کے چانسز ہیں، تو تھوڑا سا اپنے اندر اپنی گفتگو، اپنے لب و لہجے کے اوپر آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے۔ جب آپ اپنے لب و لہجے کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے، فوکس کریں گے، تو آلموسٹ جو ہے بڑی پریشانیوں سے، اختلافات سے بچ جائیں گے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ اگر آپ فوراً رد عمل دے رہے ہیں، فوراً ریئیکشن کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھیں گی، اختلاف رائے بڑھے گا، تو وہ آپ کے لیے مشکلات کریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو راہو کی ریمیڈیز کر لینی چاہیے۔ راہو تھوڑا سا پرابلم کر سکتا ہے آپ کے ریلیشنز کے اوپر، تو یہاں پہ تھوڑا سا احتیاط، ہمدردی اور متوازن سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو یقیناً ایریز اپنے ریلیشنز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، فیملی، خاندانی میٹرز جو ہے ان کے اوپر۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کی صحت کے اوپر، اگر ہم نظر ڈالیں ہیلتھ کے اوپر دیکھا جائے، مارس جو ہے برج سرطان کے اندر جب ٹرانزٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، چاہے جو آپ کی کھیل سے جڑی ہوئی سرگرمیاں ہیں، واک وغیرہ، تو اس کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے، روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھیں، کیونکہ جب بھی مارس ٹرانزٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر اس کے امپیکٹس پڑتے ہیں۔ اگر آپ جم جوائن کر لیتے ہیں، جم آ جا رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا مارس ایکٹیو ہے، آپ کے لیے بینیفٹ لے کر آئے گا، آپ کے مسائل دور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنی خوراک کے اوپر تازہ پھل، تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور اپنی جو نیند ہے، آپ کا جو سونا ہے، آپ کی جو ریسٹ ہے، اس کو بھی بیلنسڈ کریں۔ زیادہ کام سے گریزاں کریں، بر وقت کام کریں، اپنی جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرنا۔ چہل قدمی، واک، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایریز کو، آپ نے واک کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ واک کو چھوڑ رہے ہیں، چہل قدمی کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تندرستی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے غافل ہو رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کے ہیلتھ ایشوز آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو فارنز ہیں، بیرون ملک سفر کے کچھ معاملات ہیں، ان میں کچھ نوک جھوک چل رہی ہے، وہاں پہ بھی کچھ ایشوز ہیں، ان کے لیے آپ نے سرٹن کی ریمیڈیز کرنی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب۔ اگست 2026 کی جو ریمیڈیز ہیں ایریز خواتین و حضرات کے لیے، سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنے رب سے اپنے رابطے کو جوڑنا ہے، ذکر محمد وآل محمد کے چراغ کو من میں روشن کرنا ہے، اس چراغ سے، اس نور سے روشنی حاصل کرنی ہے۔ یہ نور، یہ روشنی آپ کے زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے گی، آپ کے لیے رستے کھلیں گے۔ سب سے پہلے کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، اور نماز فجر یا نماز مغرب کے بعد یا فتح یا رزاق، یہ جو ہے 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا فتح یا رزاق کو 111 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں۔ آیت الکرسی ریپیٹڈلی آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر 41 ٹائم آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح جو ہے 7 مرتبہ پڑھنے سے
آپ اپنی نظر بد کو دور کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیگیٹیوٹی ہے، انگزائٹی ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صدقات میں آپ جو عصب توفیق آپ صدقہ کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، چاہے تھوڑے سے سکے ہی کیوں، آپ کاپر کے سکے وہ ڈونیٹ کریں، وہ آپ کے لیے بہت بینیفیٹڈ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا، گوشت، منگل والے دن ضرورت مندوں کو کچا گوشت ہے، پکا ہوا کھانا ہے، یہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، پانی، مشروبات، آپ جو ہے نا ٹھنڈے پانی کی سبیل لگوا سکتے ہیں، مشروبات لوگوں کو پلا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی بینیفیٹڈ ہوگی، اور اس سے آپ کی جو توانائی ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ریز ہوگی، جنریٹ ہوگی، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے بعد دو اہم چیزیں ہیں جو آپ نے صدقہ کرنی ہے اس ماہ، ان میں دال مسور اور گڑ کا صدقہ ہے، یہ آپ نے ہر منگل والے دن کرنا ہے۔ اور اس دوران کوشش کریں اپنے بحث مباحثے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، غیر ضروری بحث آپ کے لیے مسائل کریٹ کر سکتی ہے، تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد مشتری کو، جوپیٹر کو ایکٹیو کرنے کے لیے چنے کی دال کا صدقہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کا سن ڈسٹرب ہے، آپ کا الگا باب ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو سن کی ریمیڈیز کریں، اور صبح جب آپ غسل کریں گے، نہائیں گے، تو اس میں آپ کے گلاب ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا بینیفیٹڈ ثابت ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اسمائی پینتن پاک کا ویزا کریں، اور اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ روشن کریں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔